بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، خوبصورت سا ہفتے میں ایک بار آنے والا پروگرام ہے اور اس کا نام ہے بچے اور جی ہاں، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، ان سے سوالات ہوتے ہیں اور یہ جوابات دیتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے یہ بھی ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ ہم سے مراد ہماری گیسٹ۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، ایک مہمان ہوتے ہیں جو ہمیں دینی نالج دیتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور احادیث کریمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں علم دین پر مشتمل ایک پورا چیپٹر ملتا ہے۔ تو علم دین کے فضائل بھی مرحبا، بہت علم دین حاصل کرنے کی بہت فضیلتیں، بہت برکتیں ہیں۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آگے بڑھانا ہے اور ہمارے پروگرام کی جو آن ہوتی ہے، بان ہوتی ہے، شان ہوتی ہے اور جو اصل پہچان ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے گیسٹ۔ اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کو آپ مدری چینل پر بھی دیکھتے ہوں گے اور زیادہ تر کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے اس پروگرام میں، اس سلسلے میں وہ زیادہ آتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں گیسٹ کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا نام ہے محمد عدنان چشتی اتاری مدنی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ٹھاک۔ قاری صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورہ فجر کی چند آیت سناؤں گا۔ سورہ فجر کی چند آیتوں کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت ہو، با ادب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ یہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ قاری صاحب اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار با ادب، با ذوق، با شوق مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنا پروگرام بھی آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے
کلام سنانے کے لیے احد بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں احد بھائی؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. شروع کریں عدنان بھائی، چلیں شروع کریں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف گئے تنہائی سے گئے بری. تیرے تو وصف گئے تنہائی سے گئے بری. حیران ہوں میرے شاہ اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک احد بھائی آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اب آگے بھی بڑھنا ہے، مزید باتیں بھی کرنی ہے عدنان بھائی سے. اور پیارے بچوں آپ نے بھی تو کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے باتیں عدنان بھائی سے. کس کو نہیں کرنی؟
سب کو کرنی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے گیسٹ سے سوالات. ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں اور بچے کچھ سوالات کریں گے عدنان بھائی سے. آپ کی اجازت ہے عدنان بھائی؟ جی بالکل چلے عدنان بھائی سیدھا سے شروع کریں. بالکل. یہاں سے پہلے کون سوال کرے گا؟ یہاں سے چلیں آپ اپنا نام بتائیں، سلام کریں اور عدنان بھائی سے سوال بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالصمد ہے. میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کتنے سال سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شامل ہیں؟ جی عدنان بھائی. میں پوچھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں کب سے ہیں؟ تو میں الحمدللہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا، 8ویں کلاس میں تھا. تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ باقاعدہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مدنی ماحول میں کب آئے کہ دعوت اسلامی کا جو یوں کہہ لیں ذمہ داری ہے یا مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جانا. لیکن میں الحمدللہ رب العالمین 7ویں یا 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو امیر اہل سنت کے اس وقت کیسٹ بیانات ہوا کرتے تھے. تو ہمارے وہاں ایک میرے استاد محترم ہیں مولانا یونس رضوی صاحب، تو میں ان سے امیر اہل سنت کے بیانات لے کر آتا تھا اور ان کو سنا کرتا تھا. اور خاص طور پر جب یوں کہہ لیں زیادہ جو ایک ماحول کے ساتھ وابستگی کا سبب بنا، جب پنجاب میں عام طور پر نا 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمیوں کے سیزن میں 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. یہاں بھی جیسے سیزن وائز چھٹیاں ہوتی ہیں سندھ میں، تو اسکول سے چھٹیاں تھیں تو مجھے یوں کہہ لیں ایک موقع مل گیا کہ میں امیر اہل سنت کے مختلف بیانات سنوں. تو اسکول کا کام بھی کیا کرتا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ امیر اہل سنت کے بیانات بھی سنا کرتا تھا. یوں الحمدللہ ایک امیر اہل سنت کی دل میں محبت پیدا ہوئی. یہی یوں کہہ لیں وہ ابتدا تھی کہ مجھے یوں ظاہری طور پر کسی نے نہیں کہا کہ آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، یا کوئی کسی اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہو یا کسی مبلغ نے مجھ پر انفرادی کوشش کی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ گھر میں دینی ماحول پہلے سے تھا اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ امیر اہل سنت کے بیانات کی وجہ سے ہوئی. وہیں سے پھر یوں کہہ لیں خود سے ہی میں نے امیر اہل سنت کے بیانات سن کر امامہ شریف باندھنا شروع کر دیا. اور پھر میں پہلی بار جب دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو ملتان شریف میں ہوا کرتا تھا، تو بین الاقوامی اجتماع جو تھا اس میں شرکت کی میں نے. اور حالانکہ ان دنوں میں میرے پیپرز ہونے والے تھے، لیکن مجھے ایک ذوق شوق امیر اہل سنت کی باتوں سے ایسا تھا کہ میں نے کہا نہیں، میں نے جو ہے نا وہ جانا ہے اجتماع کے اندر. تو الحمدللہ میں نے اجتماع میں شرکت کی اور اللہ کریم نے بڑا فضل فرمایا. یوں کہہ لیں جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے نا، تو میں تو ویسے نیا ماحول کے اندر آ رہا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے وہ جو پیپر تھے بہت اچھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین. تو یوں میں 8ویں کلاس میں تھا جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ یوں کہہ لیں کہ پھر درس نظامی کا ذہن بنا اور یوں دعوت اسلامی کے مرکز میں آ گیا یہاں کراچی. کتنے سال ہو گئے؟ سال ہو گئے، یہ ہے 1998-99 کی بات ہے، 2000 سے کچھ 2 سال پہلے کی، 1998-99 کی بات ہے جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا. 24-25 سال تقریباً. جی ماشاء اللہ الکریم. اگلا سوال بھی شامل کرتے ہیں اور اگلا سوال ہم لیتے ہیں ٹیم بی سے. ٹیم بی سے کون پہلے سوال کرے گا؟ چاروں ہاتھ اٹھ چکے ہیں، چلے آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ بتا سکتے ہیں امیر سنت سے آخری بار آپ کی کب ملاقات ہوئی؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں جی، کیوں نہیں بتا سکتے. امیر اہل سنت سے ہونے والی تو ہر ملاقات یادگار ہوتی ہے، اس لیے بندے کو یاد رہتی ہے. جو ایک بار ملا، 2-4 بار ملا، اس کو بھی یاد رہتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین مجھے تو یوں بھی یاد ہے کہ ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے نومبر کی 17 تاریخ کو، ماشاء اللہ 17 نومبر 2023 کو امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا الحمدللہ رب العالمین. اور تقریباً ساری رات جو ہے وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر رہے. یہیں جو امیر اہل سنت کا نیا آستانہ ہے، گھر مبارک، یہیں پر ملاقات تھی. المدینۃ العلمیہ میں چونکہ میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو سب اسلامی بھائیوں کی ملاقات تھی امیر اہل سنت سے. ماشاء اللہ. رات بھر الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا میں نے. تو 2 ماہ پہلے تقریباً
17 तारीख को, 17 नवंबर। से दो बातें मालूम हुई। पहली तो ये कि आप अल-मदीनतुल इल्मिया के शोबे में हैं, और दूसरी ये कि आपने अमीर अहले सुन्नत से 17 नवंबर को मुलाकात की आखिरी। माशाअल्लाह। अब आते हैं फिर टीम ए की जानिब, और टीम ए से फिर सवाल लेते हैं। यहाँ से कौन सवाल करेगा? आप करेंगे? आपके हाथ में माइक भी है तो आप सवाल करेंगे? चलें सवाल करें। मदीनी चैनल के उस प्रोग्राम का नाम बताएं जो आपको पसंद है। देखें, जो हकीकत है ना वो ये है कि चूँकि मदनी चैनल हमारा एक दीनी चैनल है तो इसका हर प्रोग्राम ही पसंद है। ये हकीकत है। जी हकीकत ये है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन पसंद लोग हैं, इस्लाम सीखना चाहते हैं, और दावत इस्लामी का जो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल है वो किड्स के एतबार से हो या जो बड़े इस्लामी भाइयों के लिए है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब का सब हमें दीन सिखा रहा है। यूँ सारे के सारे प्रोग्राम पसंदीदा हैं, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है तो वो अमीर अहले सुन्नत का प्रोग्राम है, जिसे मदनी मुज़ाकरा कहा जाता है। क्योंकि मदनी मुज़ाकरा, अच्छा वजह क्या है? यूँ बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई ये कहे कि भाई आप खुले आँख में आते तो खुले आँख क्यों नहीं पसंदीदा, इसमें तो मैं आता हूँ, लेकिन जो मैं अपने लिए देखता हूँ ना कि मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है या मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, तो जिससे मैं भी सीखता हूँ वो है मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला मदनी मुज़ाकरा में। अच्छा, अगर सीज़न वाइज देखा जाए ना तो जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम सीज़न वाइज होते हैं, महीने के एतबार से होते हैं या इवेंट्स के एतबार से होते हैं, तो उनमें जो यूँ कह लें कि बच्चों बड़ों का सबका पसंदीदा प्रोग्राम है वो कौन सा है? कौन सा है? ज़हनी आजमाइश। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पसंदीदा प्रोग्राम है, ज़हनी आजमाइश। और ज़हनी आजमाइश पर तो यूँ कह लें कि हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो यूँ कह लें कि आधे इस तरफ एक टीम के साथ आधे दूसरी टीम के साथ, तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ होता है। तो यूँ सीज़न के एतबार से, चूँकि सारा साल नहीं होता, मखसूस जो है वो महीनों में होता है, तो यूँ वो भी बेहतरीन प्रोग्राम है, पसंदीदा प्रोग्राम। यानी मदनी मुज़ाकरा है, और मदनी मुज़ाकरे के बाद अगर कोई प्रोग्राम है तो वो ज़हनी आजमाइश। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट था, इसका नाम था गेस्ट से सवालात, और ये हुआ मुकम्मल। लेकिन प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, अदनान चिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं, और सेगमेंट का नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन में, और बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है। इस सेगमेंट में क्या होगा, बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने को मिलेगा कि हम इंशाअल्लाह अदनान चिश्ती भाई से कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो अदनान भाई, क्या अनोखी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को, हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को बता रहे हैं? अनोखी, वाकई ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात है, ये अनोखी है। अनोखी यूँ कि हम बात करेंगे सबसे पहले इंसान के बारे में। अच्छा, किसके बारे में? सबसे पहले इंसान के बारे में। कि सबसे पहले इंसान कौन है? आप में से कौन कौन जानता है सबसे पहले इंसान कौन है? माशाअल्लाह। जिसने अभी तक कुछ नहीं बताया, बात नहीं की, तो वो उनसे हाँ, वो इस्लामी। चले खुद से ही बता दें, कोई जिसने अभी तक कोई बात नहीं की वो बताए इस्लामी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले इंसान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले इंसान है, नबी भी हैं और सबसे पहले रसूल भी हैं। बहुत सारे अल्लाह ताला के नबी वो हैं जो नबी होते हैं, रसूल नहीं होते, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जो रसूल भी हैं, नबी भी हैं। रसूल भी हैं और नबी भी हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, जब ज़मीन और आसमान भी नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। किस चीज़ से? नूर से पैदा किया। फरिश्तों को किससे पैदा किया? नूर से पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया। किन्हें? जिन्नात। जिन बहुत सारे एक हो तो उसे जिन कहते हैं, और बहुत सारे हों तो फिर उन्हें जिन्नात कहा जाता है। ठीक है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के बाद किन को पैदा किया? जिनों को पैदा किया। ठीक है जी। अच्छा, जिनों को जब पैदा किया ना अल्लाह तबारक व तआला ने, तो फिर इंसानों को पैदा किया, और इंसानों में सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को।
حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا کہ لوگوں کو آپ جو آگے آپ کی اولاد تھی، یعنی پہلے تو آپ ہی جنت سے پہلے آپ ہی زمین پر تشریف لائے، یہاں زمین پر آ کر آباد ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. یوں جو ہے وہ زمین آباد ہونے لگی، انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی. آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کیسے، پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس کے لیے جو ایک بات بیان کی جاتی ہے تفاسیر میں اور بہت ساری کتابوں میں، یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ جو مٹی سے بنانے کا واقعہ ہے نا، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ زمین پر جائیں. اور زمین چونکہ اللہ کریم نے پیدا فرمائی تھی، مختلف طرح کی زمین ہے. کہیں سے سیاہ رنگ کی مٹی ہے بلیک کلر کی، کہیں ریڈ کلر کی ہے، کہیں وائٹ کلر کی ہے، کہیں کسی اور کلر کی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ریت ہے. تو یہ مختلف کلرز کی جو زمین ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ زمین پر اور مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ، ایک مٹھی جس کے اندر مختلف جگہ کی جو ہے وہ مٹی ہو، مختلف کلرز کی. تو حضرت جبریل علیہ السلام، یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں اس کو نا ایسے مختصر کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، لیکن آپ جو ہے نا زمین سے مٹی نہ لے جا سکے، ویسے ہی واپس چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو حکم دیا کہ تم جا کر لاؤ، حضرت اسرافیل کو، پھر حضرت میکائیل کو. ان میں سے ایک ایک باری باری آئے، لیکن زمین کے بعض کتابوں میں یہ ہے کہ زمین نے فریاد کی کہ مجھے جو ہے وہ نہ لے کر جاؤ یوں، تو انہوں نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا. یہ کون ہے؟ جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں، جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں. جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، تو اس کی روح جسم سے کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور زمین سے مٹی لے کر آئیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے ایک مٹھی جو مٹی کی تھی اس کو لیا اور واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے، اب وہ زمین کی جو مٹی تھی وہ مختلف کلرز کی تھی، مختلف کلرز کی تھی. اور بعض جگہ جو ہے وہ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر 60 کلر تھے اس کے اندر مختلف طرح کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کو مٹی کو گوندھا گیا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ پانی کو شامل کیا گیا اور یوں کر کے اس کا ایک گارا سا بن گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا اس مٹی سے اس کو بنایا. ٹھیک ہے. اب مٹی سے جسم حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اب روح تو ہے نہیں اس کے اندر، خالی بدن، خالی جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. اور جسم بھی کیسا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا. کس سے؟ مٹی سے بنا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں آ جائے، آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر آ جائے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا، تو روح نے کہاں سے جسم میں آنا شروع کیا؟ سر کی جانب سے. کہاں سے؟ سر کی جانب سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جیسے ہی روح ایسے آنا شروع ہوئی، تو جب گردن مبارک تک آپ کا جو سر مبارک تھا اس میں روح آ گئی، چہرہ مبارک جو تھا اس کے اندر روح آ گئی، بقیہ جسم کے اندر ابھی روح نہیں آئی. تو جیسے ہی روح آپ کے جسم کے اندر آنا شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی، یعنی جب آپ کی گردن تک پہنچی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو نا چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی. چھینک ہمیں بھی آتی ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے الحمدللہ کہا. کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. تو جیسے ہی آپ نے الحمدللہ کہا چھینک آنے پر،
تو خود اللہ تبارک و تعالی نے یرحمک اللہ فرمایا. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ. ہمارے لیے بھی کیا ہے سیکھنے کی بات کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ کہیں. کیا کہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہیں گے, الحمدللہ کہیں گے. اور جو سنے, جس تک ہمارے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کی آواز آئے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. ٹھیک ہے جی. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک نا, روح, ایسے پھر مزید جو باقی جو جسم تھا اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی روح آنے لگی. جب پورے جسم مبارک کے اندر روح آ گئی, پورے جسم کے اندر داخل ہو گئی روح, اب کیا ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی, یہ جتنے فرشتے ہیں نا, آپ ان سب کو سلام کہیے. کیا کہیں؟ سلام کہیں. کیا کہیں؟ سلام کہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا. آپ نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو فرشتوں نے جواب دیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کی سلام کی آواز سنیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, السلام علیکم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں ہمیں جواب دینا چاہیے. جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو سلام کیا تھا, فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بھی ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں, سلامتی بھی ہو آپ پر. تو اب وہ جو سلام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا, فرشتوں نے جواب دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلام کو, وہ گویا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے آپ کی اولاد کے لیے, ہم کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اب یہ آپ کا بھی اور آپ کی جو اولاد ہے اس کا بھی سلام یہی ہے. کیا سلام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یوں حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہمیں جب چھینک آئے تو کیا کہنا ہے یہ بھی انہوں نے سکھایا, انہوں نے کہا, اور انہی کی برکت سے ہم نے سلام کرنا بھی سیکھا. تو انہی کے نام سے ہم آدمی بھی ہیں. جی, ہم آدمی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو سب سے پہلے انسان ہے وہ ہے آدم, اور آدمی کا مطلب ہے آدم والا. آدم والا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے آدمی. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ الکریم. پیارے بچوں اور کڈز ونری چینل کے ناظرین, بڑا انفارمیٹیو سیگمنٹ تھا اور بڑا ہی علم دین ہم نے حاصل کیا. آدمی, ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ چلی. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر مٹی کو اٹھایا تھا, یعنی بہت سارا اس سیگمنٹ میں ہمیں علم دین حاصل ہوا. تو پیارے بچوں اور کڈز ونری چینل کے ناظرین, سیگمنٹ تو ختم ہو رہا ہے, پروگرام ختم نہیں ہو رہا. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں اور بھی علم دین ہم حاصل کریں گے, اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز ونری چینل کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال. یہ سوال کیسے ہوگا پیارے بچوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے تو عدنان بھائی سے سوال کر لیے, تو عدنان بھائی بھی آپ سے کچھ سوالات کریں گے. تو سوالات کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کہ آپ کو با حرف دیا جائے گا, اس سے آپ سے کویشچن ہوگا کہ با سے کسی شہر کا نام بتائیں, با سے کسی ملک کا نام بتائیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ چلیں عدنان بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. اور عدنان بھائی, کیا سوالات آپ بچوں سے کر رہے ہیں؟ بالکل. ایک حرف ہے خے, خے, اس سے سوال کرنا ہے. خے سے شروع ہونے والا موسم کا نام بتائیے, یعنی اس موسم کا نام بتائیے جو کہاں سے شروع ہوتا ہے, کون سے حرف سے؟ خے سے شروع ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ سب کو پتا ہے. ارے واہ, دو بچوں کو نہیں معلوم. بتائیں.
خزاں خزاں، واہ جی واہ. خزاں کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ خزاں وہ موسم ہے جس کے اندر درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب جھڑ جاتے ہیں تو پھر بہار آتے ہیں، اور وہ موسم ہوتا ہے بہار کا موسم. ان کا جواب درست ہے مطلب. بالکل، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، ایک تسبیح ہے جسے تسبیح سمجھتے ہیں؟ پڑھنے کی ایک تو ہے نا کاؤنٹر، وہ نہیں، یعنی جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. پتہ ہے تسبیح فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. تو تسبیح فاطمہ کا ایسا ورد بتائیے جو حرف رے پر ختم ہوتا ہے، یعنی جس کا آخری حرف جو ہے وہ رے ہے. بتائیے. تو سب کو معلوم ہے، سب سے سن لیں اس کا جواب. سب سے سن لیں جی. یہ ایسا برکت والا لفظ ہے کہ جس کے بولنے پر اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرماتا ہے، اور بندے کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ، اب سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ کہنے سے بھی ایک درخت جنت میں اللہ تبارک تعالی لگا دیتا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ اکبر کہنے سے بھی بندے کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حرف میم سے اللہ پاک کے ان پیارے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. اس کا جواب لیتے ہیں جس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو پتہ نہیں. چلیں آپ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا سلطان دو جہاں سرور ذیشاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ حرف نون سے، کیا ہے حرف نون سے ایسے عمل کا نام بتائیں جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. واہ، تو آسان ہے، آپ بتائیں جی. مائک لیں اور بتائیں جواب. نیکی. نیکی، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال، اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا جان کا نام بتائے جن کا نام ہا سے شروع ہوتا ہے. آپ بتائیں. حضرت حمزہ. حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، مختصر سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے. اس سیگمنٹ میں یوں ہوگا کہ آپ کو یہ ایرو اسٹینڈ نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر دو بچوں کو بلایا جائے گا اور بچوں سے سوالات کریں گے عدنان بھائی، اور جیسے ہی سوال کا جواب اگر ان کو فوراً آتا ہوگا تو وہ بزر کو فوراً بجا دیں گے. اب جس نے پہلے بزر بجائی تو وہ پہلے جواب دیں گے. پھر کیا ہوگا، اس کے بعد جیسے ہی وہ جواب دے دیں گے تو وہ اپنے چین کے ذریعے ایرو کو اوپر کریں گے، اور ایرو کو اوپر کرتے 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 اگر جو ان کے ساتھ والے اسلامی بھائی ہوں گے، پیارے بچے ہوں گے، ان سے اگر وہ اوپر چلے جائیں گے، اب ہو جائے گا ان کا ایرو، تو وہ اس سیگمنٹ کے ونر ہو جائیں گے. کون کون سمجھ گیا؟ تو کون کون آئے گا؟ سب آئیں گے. اچھا، لیکن سب کو بلا نہیں سکتے. یہاں سے آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شایان. شایان بھائی، آپ یہاں پر تشریف لے جائیں وہاں پر. اور یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. علی حیدر بھائی، آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں بزر کے پاس. مائک لے جائیں. جی عدنان بھائی. جی، سب سے پہلا سوال، پہلے آپ غور سے سوال سنیں گے، پھر اس کے بعد بزر بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ غلطی نہ ہو. جو درست جس کا جواب ہوگا، جو
बजर बजाएगा उसका जवाब, जी पहले जो बजा, पहले जो बजाएगा वो जवाब देगा। चलें जी सुने, उस नमाज का नाम बताइए जो सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में पढ़ी जाती है। जी अली हैदर भाई। तरावी। नमाज़े तरावी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, एक एरो ऊपर कर दें जी, माशाअल्लाह। ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितनी बार पढ़ी जाती है? शायन जी शायन भाई। 7 मरतबा। आपने गौर से नहीं सुना। ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितनी बार अदा की जाती है? क्या जवाब दिया आपने? 7 मरतबा। अगर अदनान भाई यही सवाल अगर अली हैदर भाई से होता तो वो क्या जवाब देते? हाँ चलें, ये अली हैदर भाई। अली हैदर भाई आप क्या जवाब देते? ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितनी बार पढ़ी जाती है? 7 बार। फिर जुमे के दिन क्या होता है? जुमुआ के दिन क्या होता है? नमाज जुम्मा पढ़ी जाती है या नमाज ज़ोहर? नमाज जुम्मा। नमाज जुमुआ पढ़ी जाती है, तो ये हफ्ते में 7 दिन बने, फिर कितने हुए? 6 दिन। 6 दिन बने, लेकिन इल्म में इजाफा हो गया। दुरुस्त बात तक हम पहुंच गए, लेकिन जवाब आपका गलत हो गया। अगला सवाल ये है, जन्नत में जन्नती आपस में कौन सी जबान में बातचीत करेंगे? इन्होंने बजाई है जी, शायान भाई। जी अरबी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जन्नती जन्नत में जो बातचीत करेंगे, आपस में जो गुफ्तगू करेंगे, वो कौन सी जबान में होगी? अरबी जबान में होगी। एरो ऊपर कर दें, माशाअल्लाह। बस ओ बस। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताइए। सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, चलें अदनान भाई जवाब लेते हैं इनसे। जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी नबी कौन है? हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एरो ऊपर करें, सेकंड। अगला सवाल है, सूरह यासीन कुरान पाक के कौन से सिपारे से शुरू होती है? 22। अली हैदर भाई ने पहले बताया। 22। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 22 सिपारे से शुरू होती है। माशाअल्लाह, दोनों बराबर जा रहे हैं। वो अगले सवाल और आखिरी सवाल पे भी डिपेंड। अगला सवाल जो है वो फैसला करेगा कि कौन जो है वो कहाँ पहुँचता है। अच्छा, पहले आप सवाल है ना मुकम्मल तसल्ली के साथ मुकम्मल सुने, ठीक है? उसके बाद बजर बजाइए। वो कौन सा फर्ज है, वो कौन सा फर्ज है जिसे अदा करने वाला हाजी कहलाता है? अली हैदर भाई। हज। अली हैदर भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो फर्ज जिसे अदा करने वाले को हाजी कहा जाता है, वो कौन सा है? हज। हज है वो फर्ज। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मज़े चैनल के नाजरीन, हमारा ये खूबसूरत सा सेगमेंट था और इस सेगमेंट में अली हैदर भाई विनर हो गए हैं, जीत चुके हैं सेगमेंट। लेकिन शायन भाई की भी कोशिश अच्छी थी, माशाअल्लाहुल करीम। मरहबा, 7 करोड़ मरहबा। प्यारे बच्चों और किड्स मज़े चैनल के नाजरीन, ये एक्टिविटीज़ का जो हमारा असल बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है ताकि मुख्तलिफ़ ज़रियों से शौक़ से हम इल्म दीन को हासिल करने में लग जाएं। माशाअल्लाहुल करीम, ये खूबसूरत सा इल्म दीन से भरा हुआ प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए मेहमान, नए गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। और प्यारे बच्चों, आपका भी शुक्रिया। किड्स मज़े चैनल के नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में 2 काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।
बच्चों का आ गया